لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز قضا ہو گئی تو بڑا صدمہ ہوا اور جوش میں آ کے سارے گھوڑوں کو ذبح کر دی کہ تمہاری وجہ سے، ان گھوڑوں میں لگنے کی وجہ سے میری عصر کی نماز فوت ہو گئی، میں بھول گیا، اللہ کا حکم بھول گیا۔ سارے گھوڑوں کو تلوار لی، سارے گھوڑوں کو ذبح کر دی اور پھر بڑی زاری کی اللہ کی طرف، اور اس زاری میں اللہ تعالیٰ شانوں سے ایک دعا مانگی، اور ایک کیا دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ ایسی سلطنت نہ تو نے پہلے کسی کو دی ہو، نہ قیامت تک کسی کو ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں نے فرمایا جا تجھے دے دی ہم نے ایسی سلطنت، اور پھر ایسی حکومت دی کہ جنات کے اوپر بھی حکومت، جنات کام کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر۔ ہاں جی، مسجد اقصیٰ بنائی جنات نے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور تالاب کی طرح کی بڑی بڑی دیگیں لوہے کی بناتے تھے، پھر اس میں کھانا پکتا تھا۔ اور ہوا کے اوپر حکومت دی، ہوا کو حکم کرتے تو جس سپیڈ کا حکم دیتے اس سپیڈ سے چلتی، بڑی نرم چلتی۔ ایک تخت عطا فرمایا جہاز، اس پر بیٹھتے اور آپ کے وزراء بیٹھتے، بہت بڑا جہاز تھا اور وہ اڑتا، ہوا کو حکم دیتے، سپیڈ کم زیادہ حکم سے ہوتی تھی۔ صبح کو چلتے، دوپہر کے وقت ادھر افغانستان پہنچتے تھے، اور یہاں سے چلتے شام کو واپس مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے تھے۔ اتنی سپیڈ، ایسی حکومت عطا فرمائی۔ اور تخت کی یہ شان تھی کہ جس تخت پر بیٹھتے تھے نا اس پہ سٹیپ ہوتے تھے۔ یہ جو ممبر ہے نا، ممبر، یہ ممبر بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوتا تھا، اس کے 3 سٹیپ ہوتے تھے۔ ایک صنوبر کا سونے کا تخت، درخت دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک سونے کا بنا ہوا شیر دائیں طرف، ایک بائیں طرف۔ یہ تصویروں کی جو حرمت ہے نا، حرام قرار دی گئی، یہ ہماری امت شریعت محمدیہ میں حرام قرار دی گئی۔ توحید خالص، تاکہ قیامت تک شرک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ پہلی امتوں میں تصویریں بنانا وغیرہ جائز تھی، پہلی شریعتوں میں۔ سونے کا ایک شیر، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لاتے، اپنے پہلے سٹیپ پر، ممبر کے پہلے سٹیپ پر قدم رکھتے تو ایک شیر اپنا ایک بازو آگے کرتا، جب دوسرے پر رکھتے تو دونوں شیر ایک بازو آگے کرتے، پھر دوسرے پر رکھتے تو دونوں شیر دونوں بازو آگے کرتے، اور پھر ایک مشک بھرا ہوا وہ سپرے ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام پر، پھر ایک بہت بڑا عقاب یا گدھ وہ تخت لا کر، تاج لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر پر رکھتا، پھر ایک پرندہ تورات لا کر آپ کے ہاتھوں میں دیتا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تورات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آواز اتنی خوبصورت کہ جب تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں اڑتے اڑتے رک جاتے، پہاڑ جھوم جاتا، اور ساری مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کی تلاوت غور سے سنتی اور ان کا ساتھ دیتی تلاوت کرنے میں۔ کیا شان تھی حکومت کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ جو آگے فرش تھا وہ بہت بڑا فرش، سنگل شیشے کا بنا ہوا، ایک شیشے کا بنا ہوا فرش۔ ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی، اور وزیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اتنے کامل تھے اور اتنے صاحب کرامت تھے کہ بلقیس کا پتہ چلا، اور بلقیس کی خبر لانے والا کون؟ ہدہد۔ جاسوسی کا نظام اتنا سٹرانگ، ایک ہدہد خبر لے کر آ رہا ہے۔ پرندوں کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی۔ چیونٹی کا قصہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ چیونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے،
وہ ایک چونٹی ان کی ملکہ بولی اور ہوا نے وہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچائی۔ اور بلقیس کے تخت کو کیسے لایا گیا کہ وزیر اتنے کامل اولیاء میں تھے۔ آصف برقیہ ایک دیو نے کہا، افریت دیو جو ہوتا ہے، افریت وہ بہت طاقتور جن ہوتا ہے، اس نے کہا کہ جی میں لاتا ہوں، آپ ابھی مجلس برخاست نہیں کریں گے کہ میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ فرمایا نہیں، کوئی اور بتائے۔ تو ایک وزیر تھا آصف برقیہ، اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، آپ ادھر دیکھیں اور پھر ادھر دیکھیں، یعنی آنکھ جھپکنے کی دیر میں تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ نے ان کو اسم اعظم عطا فرمایا تھا، وہ انہوں نے پڑھا اور تخت ان کے سامنے تھا۔ کرامت ایسی اللہ نے عطا فرمائی، اتنی زبردست حکومت اللہ نے عطا فرما دی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پکڑ لیا اور اس کو باندھ دیا، پھر اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نہ ملے، تو میں نے اپنے بھائی کی خاطر اس جن کو رہا کر دیا کہ کہیں ان کی حکومت میں، ان کی دعا میں تھوڑا کوئی فرق نہ آ جائے، اس لیے چھوڑ دیا۔ حکومت ایسی تھی، حکومت ایسی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، اڑا جا رہا تھا، تو ایک دیہاتی اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا، اس نے دیکھا اوپر اور کہا سبحان اللہ، ایسی جیسے آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ اس نے بھی تخت دیکھ کر اڑتا ہوا ہوا میں سبحان اللہ کہا۔ ہوا نے آواز پہنچا دی سلیمان علیہ السلام تک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت اتارا، اس کو بلایا، وہ گھبرا گیا۔ فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم بتاؤ تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے تو سبحان اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ شانوں کی تعریف بیان کی کہ اللہ نے سلیمان بن داؤد کو ایسی سلطنت عطا فرمائی ہے، کیا شان ہے۔ فرمایا کہ دیکھ سلیمان بن داؤد کی یہ سلطنت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن تیرا کہا ہوا یہ سبحان اللہ کبھی ختم نہیں ہو۔ اس سلطنت کی بے رغبتی اور بے ثباتی اتنی دل میں تھی، اتنی بڑی سلطنت ہیج ہے اس ایک سبحان اللہ کے مقابلے میں، اس لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ شانوں کے ہاں دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا حدیث میں آیا کہ اگر اس اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے، مسلمانوں کو ہی دیتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو دی وہ ایک معجزہ تھا کہ اس دور میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھی، ٹیکنالوجی بہت عروج پر تھی، اللہ نے اس کے مقابلے میں ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی، دنیا کی سلطنت عطا فرما دی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کو مانگا، ہارون علیہ السلام کو، کہ اے اللہ میرے کام میں مدد کرنے کے لیے میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے، اس کو بھی نبوت دے دے، تو آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن عظیم الشان، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مانگا ہے نا اپنی مدد کے لیے، دین کے کام میں مدد کے لیے اس کی نبوت مانگی ہے بھائی کی، تو اللہ تعالیٰ شانوں نے ایک پورا صفحہ اپنے احسانات کا جتلایا ہے کہ اے موسیٰ یاد کرو اس زمانے کو جب تم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے، اور یہ ہم ہیں کہ تمہاری ماں کے دل میں ڈالا تھا کہ اسے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کرو۔ جی ہاں، اور وہ جو سمندر میں وہ صندوق بہہ رہا تھا اسے بادشاہ کے فرعون کے محل کی طرف کس نے روانہ کیا تھا؟ یہ ہم تھے جو ہم نے اسے اس طرف روانہ کیا۔ اور آسیہ نے دیکھا تمہیں ہم نے اپنے دشمن کے گھر تک پہنچایا، اور آسیہ کے دل میں تمہاری محبت کس نے ڈالی تھی؟ اے موسیٰ ہم نے ڈالی۔ اور تمہاری ماں کی طرف کس نے تمہیں لٹایا تھا؟ یہ ہم نے لٹایا تھا۔ اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فرعون سے کس نے تمہیں بچایا تھا؟ یہ ہم نے بچایا تھا۔ ہم نے شعیب علیہ السلام کے پاس تمہیں ٹھکانہ دیا، ہم نے تمہاری شادی کی ان کی بیٹی سے،
اور ہم نے تمہیں اس قوم سے نجات دی۔ اتنے احسانات جتلانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے ہارون کو بھی تو نبی بنا دیا، تمہارا معاون بنا دیا، مددگار بنا دیا، تمہارا وزیر بنا دیا۔ ادھر کوئی احسان نہیں جتلایا، دنیا دینی تھی، دنیا کی بادشاہت دینی تھی، ادھر دین دینا تھا۔ نعمت بہت بڑی ہے اور ہم اس نعمت کے قدردان نہیں ہیں، ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے، بڑا ہی قدردان ہے اور جاننے والا ہے، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اس لا الہ الا اللہ کی جو نعمت ہے، اس کا شکرانہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس نعمت کا حق ادا کیا جائے۔ اور وہ حق کیا ہے کہ یہ نعمت جس بات سے روکتی ہے اس سے رک جاؤ۔ لا الہ الا اللہ جس سے روکتا ہے رک جاؤ، ان آنکھوں سے غلط دیکھنا رک جاؤ، ان کانوں سے غلط سننا چھوڑ دو۔ اللہ نے ان تین بڑی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ وہ ہے الذی جعل لکم السمع، تمہارا سننے کو بنایا اللہ نے۔ یہ سننے میں کمی آ جائے نا تو اگلا بندہ بولتا رہتا ہے، بندہ کہتا ہے یار کیا کہا، ذرا اونچا بولو، اور سننا بند ہو جائے تو پھر گونگوں والی زبان چلتی ہے، پھر بہرا کہلاتا ہے بندہ۔ آنکھوں سے دیکھنا بند ہو جائے تو اندھا کہلاتا ہے۔ اور عقل سے سوچنا چھوڑ دے، حق کو سوچنا چھوڑ دے، کلمے کے حق کو سوچنا چھوڑ دے تو یہ عقل کا اندھا کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کان دیے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے کے لیے دل دیا، لیکن تم شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے کہ اس نے مجھے کلمے کی دولت عطا فرمائی۔ پھر اللہ سے مانگیں اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کلمے کا حق ادا کروں۔ کبھی زبان سے بھی ہم دعا میں کہتے رہا کریں۔ ایک دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا مانگتے رہا کریں۔ غالباً میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، یہ دعائیں لازمی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔